اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 14 کے اندر فصل نمبر 6 اس میں منصوب پڑھیں گے۔ اس میں منصوب کی تعریف اور اس کے قواعد کیا ہیں، آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، عربی گرامر، عربی بول چال، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اللہ کے فضل و احسان سے اور اسی طرح عربی گرامر اور عربی بول چال اس چینل پہ سکھایا جائے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ دوستوں احباب کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ اس میں منصوب، اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں، یعنی کوئی نام ہے، اس کو کسی کی طرف ہم نے منصوب کرنا ہے تو اس کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے، یعنی یہ جو اسم ہے اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہے۔ پہلے اس کا تعلق اس کے اندر ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی یا مشدد اور اس سے پہلے ہم کسرہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے بغدادیٌ، بغداد کا رہنے والا۔ اب بغداد ہے تو دال کے نیچے ہم نے زیر دی اور آخر میں یا مشدد کا اضافہ کیا، تو ہمارا یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے کیا بنتا ہے، اس میں منصوب۔ تو یہ اسم بغداد کی طرف، یعنی یہ نام جو ہے یہ بغداد کی طرف منصوب ہو گیا، بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا ہوئی چیز۔ اور ہندیٌ، ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا ہوئی چیز۔ صرفیٌ، علم صرف کا جاننے والا۔ نحویٌ، علم نحو کا جاننے والا۔ کہتا ہے کہ ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں، یعنی اس نسبت کے اندر کچھ قواعد ہیں، ان کے تحت ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ اس کے آخر کے اندر ہم نے یا مشدد لگا دینی ہے اور اس سے پہلے یا مشدد سے پہلے ہم نے کسرہ لگا دینا ہے تو بس ہمارا یہ جو اس میں منصوب ہے یہ بن جائے گا، نہیں۔ تو اس کے چند قواعد ہیں، یہ تقریباً قواعد ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ آج پڑھنا ہے آج کے سبق کے اندر، تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے اس میں منصوب بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے، الف مکسورہ جب کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ الف مکسورہ جب کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، جیسے عیسیٰ۔ اب یہ آخر کے اندر کیا الف مکسورہ ہے، تو یہاں پہ اگر ہم اس کو منصوب، اس میں منصوب بناتے ہیں تو عیسیٌ بنتا ہے، تو یہ اچھی طرح ہم اس کو نہ ادا کر سکتے ہیں نہ ویسے اچھا لگتا ہے۔ تو ہم نے اب اس کو اس میں منصوب بنانا ہے تو جو الف مکسورہ ہے اب وہ واو سے بدل جائے گا، جیسے عیسیٰ سے عیسویٌ، ٹھیک ہے، اور مولا سے مولاویٌ۔ اور اگر مکسورہ پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے، تیسری یا چوتھی جگہ ہو تو واو سے بدل جائے گا، اگر پانچویں جگہ ہوگا تو الف مکسورہ جو ہے وہ گر جائے گا، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیٌ۔ اب یہ میم ہے اور اس کے بعد صاد ہے، طا ہے، اور آخر میں فا اور اس کے بعد یا مکسورہ ہے، الف مکسورہ ہے، تو یہاں پہ یہ گر جائے گا، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیٌ۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ الف ممدودہ، پہلے ہم نے الف مکسورہ پڑھا، اب الف ممدودہ۔ الف ممدودہ، الف مکسورہ، اس کی مزید ڈیٹیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ الف ممدودہ کا دوسرا الف واو سے بدل جاتا ہے، الف ممدودہ کا دوسرا الف جو ہے وہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے سماء سے سماویٌ، ٹھیک ہے، اور بیضاء سے بیضاویٌ۔ جو حمزہ ہے یہاں پہ ہم نے اس کو واو سے بدل دیا۔ پہلی جگہ کیا تھی الف مکسورہ کے اندر کے چوتھی یا تیسری جگہ تو واو سے بدل گیا، اور پانچویں جگہ تو گر گیا۔ جو الف ممدودہ ہے اس کا دوسرا الف جو ہے وہ واو سے بدل جاتا ہے، جیسے سماء سے سماویٌ، بیضاء سے بیضاویٌ۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے، جس اسم میں یا مشدد پہلے ہی سے موجود ہو، یہ تو ہم نے یہاں پہ یا مشدد لگانی ہے نا،
اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ اس کے آخر میں یا مشدد پہلے ہی سے موجود ہو تو وہاں یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یا نسبت ہے، مشدد ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی یا نسبت پہلے ہی لگی ہوئی ہے تو پھر وہاں مزید اس کو گرانے یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے شافعیون ایک امام کا نام ہے، اور شافعیون مذہب شافعی رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، دیکھیں مالکی، شافعی، حنبلی، ٹھیک ہے، اسی طرح حنفی، جتنے بھی ائمہ ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تقریباً یا نسبت جو ہے وہ لگی ہوئی، تو وہاں پہ یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر جب اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے۔ اسم میں تائے تانیث ہو یعنی مؤنث کی علامت تا ہو تو وہ نسبت کرتے وقت گر جاتی ہے، جیسے کوفتن، اب یہاں پہ جو تا ہے یہ گر جائے گی، کوفتن سے کوفیون، اور مکتن سے مکیون۔ جو اسم فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر ہو اس کی تا بھی گر جاتی ہے، جیسے مدینتن سے مدنیون اور جوہینتن سے جوہنیون۔ پانچویں نمبر پر ہے جو اسم فاعل کے وزن پر ہو، اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا دور کر کے واو سے بدلیں گے اور واو سے پہلے فتح دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے، جیسے علیون سے علویون۔ اب یہاں پہ علی لام کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نے فتح دینا ہے اور آخر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اس یا کو ہم نے واو سے بدلنا ہے اور آخر کے اندر ہم نے یا نسبت لگا دینی، یعنی جو فاعل ان کے وزن پر ہو اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا کو جو ہے واو کر کے واو سے بدلیں گے اور واو سے پہلے فتح دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے، علیون سے علویون، نبیون سے نبویون۔ چھٹا قاعدہ کہ اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ واقع ہو تو یا کو دور کرنا اور اسے واو سے بدلنا دونوں جائز ہے، یعنی اگر یا چوتھی جگہ پہ ہے کسرہ کے بعد واقع ہے، یا جو ہے چوتھی جگہ بعد کسرہ واقع ہے تو یا کو ہٹا بھی دیا جائے، ختم کر دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کو واو سے بدل دیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے دہلی سے دہلیون بھی کہہ سکتے ہیں اور دہلاویون دونوں کہہ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7، اگر کسی اسم کے آخر میں حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو، حرف اصلی ان کے بارے میں مزید انشاءاللہ ڈیٹیل آگے پڑھیں گے، اور حرف اصلی حذف کر دیا گیا تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے، یعنی اگر کسی حرف اصلی کو حذف کر دیا گیا ہے آخر سے تو جب نسبت کریں گے تو اس وقت وہ واپس آ جائے گا، جیسے اخن سے اخویون، ٹھیک ہے، اصل میں اخن تھا نا، تو واو جو تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا تھا، تو یہاں پہ اب جب نسبت کریں گے تو وہ واو واپس آ جائے گی۔ تو اخن سے اخویون، ابن سے ابویون اور دمن سے دمویون۔ آخری قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 8، بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے، کچھ تو قواعد کے تحت آتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے، جیسے نورن سے نورانیون، حقن سے حقانیون، رئی سے راضیون، بادیتن سے بدویون۔ تو جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی کسی قاعدے کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ خلاف قیاس ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر اس میں منصوب کے اندر ہم نے یا مشدد کے بارے میں پڑھا کہ اس میں منصوب کیسے بنتا ہے، اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اسے اسم منصوب کہتے ہیں، اور پھر آگے اس کے 8 قواعد ہیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے جب اسم منصوب بنانا ہے تو کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں ہوں گی۔ 8 قواعد کے اندر ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آگے ہم انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر اس میں تصغیر اور تصغیر کے ضروری قواعد پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، دوستوں احباب کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔